دنیا کا پہلا قتل ہو چکا تھا، زمین پر پہلی بار خون بہا تھا، ایک باپ اپنے ہی بیٹے کا جنازہ اٹھا چکا تھا اور دوسرا بیٹا نفرت کے اندھیروں میں کھو چکا تھا۔ سوچئے تو ایسی دنیا کا مستقبل کیا ہوتا، لیکن اللہ نے انسانیت کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اسی غم کے بعد ایک ایسا فیصلہ ہوا جس نے انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ آج کی کہانی ہے حضرت شیث علیہ السلام کی، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد رہنمائی کا نور بنے۔ زمین خاموش تھی، ہوا میں ایک بوجھ تھا، جیسے فضا بھی اس قتل سے پہلے سوگوار ہو، اس قتل پر سوگوار ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے پہلی بار اپنے ہی بھائی کا خون بہایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام، ایک نبی اور ایک باپ، ان کے دل پر جو گزری وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ ایک بیٹا مٹی کے نیچے، دوسرا نافرمانی کی تاریکی میں گم۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوئی۔ جب ہر طرف مایوسی تھی، اللہ کی رحمت نے دروازہ کھولا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا ہوا، حضرت شیث علیہ السلام۔ شیث یعنی عطا کیا گیا۔ یہ صرف ایک بچہ نہیں تھا، یہ امید کی واپسی تھی، جیسے اندھیری رات میں اچانک صبح کی پہلی کرن نمودار ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بچے کو دیکھا تو ان کے زخمی دل میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت شیث علیہ السلام بڑے ہونے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے یہ عام بیٹا نہیں ہے، یہ وہ امانت ہے جو آنے والی نسلوں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے قریب رکھا انہیں، ہر رات ستاروں بھرے آسمان کے نیچے انہیں اللہ کی وحدانیت سمجھاتے، فرماتے، بیٹا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، دل کو حسد سے بچانا اور قدموں کو حق پر رکھنا۔ انہوں نے انہیں عبادت سکھائی، عاجزی سکھائی اور سب سے بڑھ کر صبر سکھایا۔ یہ صرف تربیت نہیں تھی، یہ قیادت کی تیاری تھی۔ پھر وہ دن آ گیا جب حضرت آدم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وقت قریب ہے۔ انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو بلایا۔ فضا میں سنجیدگی تھی، الفاظ میں وزن تھا۔ انہوں نے انہیں وصیت کی، اللہ کے احکامات سونپے اور انہیں اپنا جانشین مقرر کیا۔ سوچئے، ایک نوجوان کے کندھوں پر پوری انسانیت کا بوجھ۔ یہ لمحہ تاریخ کا موڑ تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا۔ ان کی آواز مضبوط تھی، لیکن دل میں عاجزی تھی۔ انہوں نے اعلان کیا، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، ظلم، حسد اور غرور کو چھوڑ دو۔ کچھ لوگ مان گئے، کچھ نے سوال کیا اور کچھ نے مزاحمت بھی کی، لیکن حضرت شیث علیہ السلام ثابت قدم رہے۔ انہوں نے عدل قائم کیا، لوگوں کو تقویٰ کی طرف بلایا اور فتنوں کو دبانے کی بھرپور کوشش کی۔ اندھیرے کے بعد ایک بار پھر سے روشنی پھیلنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں۔ اے میرے رب، میری نسل کو ہدایت پر قائم رکھنا، انہیں شیطان کے فریب سے بچانا۔ یہ دعا صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھی، یہ آج بھی جاری ہے، ہر اس دل کے لیے جو حق کی تلاش میں ہے۔ ذرا تصور کریں، سورج طلوع ہو رہا ہے، پہاڑوں پر سنہری روشنی پھیل رہی ہے اور حضرت شیث علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں۔
لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ پیغام ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا۔ غم آتا ہے، انسان گر بھی جاتا ہے، لیکن جب رہنمائی سچی ہو اور نیت خالص ہو تو اللہ اندھیرے کو ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہنے دیتا۔ اور یہی ہے حضرت شیس علیہ السلام کی کہانی، غم سے قیادت تک کی کہانی، اندھیرے سے روشنی تک کی کہانی۔